یاسین والقرآن الحکیم افتتاح والقرآن العظیم یا من یقدر ولا حوائج سائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا للمکروبین یا مفرجا للمغمومین یا راحم شیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى التفسیر صلی علی محمد محمد نعرہ تکبیر خالق حقیقی کا جتنا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الاولین والآخرین الحمدللہ رب الاولین والآخرین الحمدللہ رب الاولین والآخرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوت الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات محمد وآلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاة صلوات بر محمد وآلہ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر یہ قبلہ صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے سے پہلے اور اپنا ٹائم دینے کو ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے ایک اور جگہ بھی مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے اس لیے پھر ہم نے جو ٹائم چینج کیا ہے تو میرے معزز سامعین گرامی قدر میں اپنے ہی وقت میں چند گزارشات اور چند پیغام آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا سابقہ گفتگو کے ساتھ میں اس گفتگو کو منسلک کروں گا پچھلی تقریر میں نے آپ احباب کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے حسین ابن علی کو کچھ ایسی چیزیں عطا کی جو نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی امام کو ملی بہت کم دن رہ گئے سید الشہداء کے تو جتنے بھی احباب آئے ہیں اپنی ہر انسان کی حاجت ہوتی ہے ہر انسان کا کچھ نہ کچھ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ وہ ایام ہیں جس میں آپ اللہ کی ذات سے حسین کے صدقے میں طلب کر سکتے ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی ذات خداوند متعال نے جو حسین ابن علی کو عطا کی ہے وہ اس کی خاک میں اللہ نے شفا قرار دیا ہے جو ہے خاک کربلا کو اللہ کی ذات نے شفا قرار دیا ہے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور دوسرا میں نے کہا تھا استجابت الدعا تحت قبت الحسین
دوسری خصوصیت جو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کی ہے وہ ان کے قبے کے نیچے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ یہ تو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کی تھی، اور حسین ابن علی نے ایک اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے عزاداروں کے لیے، اپنی والدہ گرامی کی محبت رکھنے والوں کے لیے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ استجابت الدعا فی مجلس الحسین۔ کربلا نہیں جا سکتے نا، اتنی استطاعت نہیں ہے، پھر دعا کرتا ہوں خدا اس سال تمہیں اربعین کربلا معلّہ دکھائے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کربلا نہیں جا سکتے، حسین کے قبے کے نیچے نہیں جا سکتے ہو، جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہو، جہاں بھی مجلس حسین ہو رہی ہو، وہاں تم چلے جاؤ، دعا تم مانگو گے قبول ہم کریں گے۔ اور تیسری چیز توجہ ہے، تیسری چیز اور بہت مہم چیز کہ جب بھی کوئی شخص کربلا جانے کے لیے ارادہ کرتا ہے، پہلے میں نے حدیث کو بھی آپ احباب کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے، جلدی جلدی گزر جاؤں جو نئے افراد ہیں، کہ اللہ کی ذات جب کسی بندے کے ساتھ نیکی کرتی ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال لیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا حسین کی قبر کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتی ہے۔ جو ہے شوق پیدا کر دیتی ہے، خداوند متعال کی ذات سے جو تحفہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی زائر گھر سے ارادہ کر کے کربلا معلّہ کے لیے چلتا ہے، جو ہی وہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اس کے زندگی کا حساب رک جاتا ہے۔ یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جب بندہ، جب زائر، جب امام مظلوم کا زائر کربلا معلّہ میں پہنچتا ہے، مثلا کسی شخص کی عمر اگر اللہ نے 50 سال لکھی ہے اور 50 سال ختم ہونے میں اس کا اگر 1 مہینہ رہ گیا اور وہ کربلا پہنچ گیا اور کربلا پورا مہینہ رہا، وہ مہینہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت۔ اگلی فضیلت جو اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کی، اللہ نے حسین ابن علی کی نسل میں امامت کو قرار دیا۔ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلی چیز کا نام اللہ نے خاک کربلا کو شفا قرار دیا۔ دوسری چیز حسین ابن علی کے قبے کے نیچے زائر جو دعا مانگے گا خدا اس کو قبول کرے گا۔ تیسری چیز جب وہ کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہے اور کربلا معلّہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی وہاں رک جاتی ہے۔ جب تک وہ کربلا میں رہتا ہے وہ دن، وہ ایام اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات نے حسین ابن علی کی نسل میں امامت کو رکھا ہے۔ توجہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے نہ حضرت آدم کو دی ہیں، نہ حضرت ابراہیم کو دی ہیں، نہ حضرت نوح کو دی ہیں، نہ حضرت موسیٰ کو دی ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو دی ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر گرامی اسلام کو بھی نہیں نصیب ہوئی۔ خود امیر کائنات کی فضیلت اپنی جگہ میں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے فقط حسین ابن علی کے لیے قرار دی۔ تو عزیزان محترم، پھر میں اپنا سابقہ جملہ دہراؤں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تجھے ایسے ایسے امام عطا کیے، آپ زندگی کا جو بھی پہلو لے لیں آپ کو آئیڈیل اور نمونہ آل محمد میں سے کوئی ایک نہ ایک فرد ملے گا۔ حسین ابن علی ایسی ذات کا نام ہے، اور میں نے خاک کربلا کا بھی واقعہ پڑھا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اور واقعہ
مولا حسین ابن علی کی طرف سے آپ کی ان کی کرامت کو عرض کروں. اگر سننا چاہتے ہیں تو نعرہ سنائیں. نعرہ حیدری. مدینے کا شہر ہے اور حسین ابن علی وہاں مدینے میں رہ رہے ہیں. تو جو ہے ایک شخص ہے جس کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح بھی حسین ابن علی کی زیارت کو جاتا ہے, دوپہر کو بھی اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے, اور شام کو بھی اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے. ہم اگر کوئی بندہ کربلا جائے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ زائر ہے, اگر کوئی زیادہ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں زوار ہے. وہ شخص اتنی حسین ابن علی کی زیارت کرتا تھا کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا زوار ہے. ایک دن بیمار ہو گیا انسان, جیسے بیمار ہو جاتا ہے, وہ کسی ایسی مرض میں تھا کہ وہ باہر نہیں نکلتا تھا. تو مولا نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ جو شخص میری زیارت کے لیے آتا ہے, بڑے دن ہو گئے حسین ابن علی کو اس کو دیکھا ہی نہیں. تو مولا نے پتہ کروایا, اطلاع ملی کہ مولا وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتا. توجہ سے سنیے گا, میں آپ کو کسی نتیجے پہ لے کے جا رہا ہوں. مولا نے تیاری کی, میں قربان جاؤں اس مومن کی عظمت پہ جس کے لیے حجت خدا چل کے آ کے اس کی تیمارداری کے لیے آ رہا ہے. حسین ابن علی, اگر ابھی بھی قریب سے بات کو نہیں سمجھے نا, اگر کوئی سیاسی ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی بڑا آپ کو پوچھنے کے لیے آ جائے نا تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگتے ہی نہیں. ایسی بات ہے, فلاں منسٹر فلاں میرے گھر آیا تھا مجھے پوچھنے کے لیے. قربان جاؤں اس بندے کی عظمت پہ جس کو پوچھنے کے لیے حسین ابن علی آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. کیا عظمت ہوگی اس شخص کی. اب اگلا جملہ بڑا لطیف جملہ ہے. جب مولا پہنچے نا اس کے گھر کے قریب, اور جب اندر داخل ہونے کے لیے مولا نے جب پہلا قدم اس کے گھر میں داخل کیا نا, وہ جو بیماری میں اتنا لاچار تھا کہ باہر نہیں آ سکتا تھا, اس نے اٹھ کے حسین ابن علی کا استقبال کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اور پہلے کی طرح پھر دوہرا رہا ہوں, میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں. مولا نے نہ تو دعا کی ہے, مولا نے نہ ہاتھ پھیرا ہے, فقط حسین کے قدموں کی برکت سے وہ مریض شفا یاب ہو گیا. یہ جو تم کربلا کی زیارت کر کے آئے ہو نا, یا یہاں کھڑے ہو کے کھلے آسمان کے نیچے, جو میں نے پہلے بتایا پھر جملہ جلدی سے یاد کر دوں, یہاں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے سونے سے پہلے جب تم کربلا کی طرف رخ کر کے اپنے مولا کو سلام کرتے ہو نا, جب تم قبر کی پہلی رات جاؤ گے نا, اس وقت جب حسین تیری قبر میں آئیں گے, فرشتوں کو کیا جرم وہ تمہارا حساب لے. اور میں نے مولا صادق کی حدیث پڑھی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں یاد کر رہا. مولا صادق فرماتے ہیں کہ الملائکہ تو خدامنا و خدام شیعتنا. خدام یہی ہمارا خادم, یعنی نوکر جو ہم اپنی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں. ملائکہ ہمارے بھی غلام ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی غلام ہیں. مجھے یہ بتائیے جب کوئی آگا ہو اس کے سامنے غلام کیسے ہوتا ہے. اب میں جملہ ذرا معمول سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو تم ڈرتے ہو نا موت اور موت اور موت, اگر دل میں محبت حسین ابن علی سچی ہو نا, پھر وہ جو حضرت عزرائیل ہے نا, وہ تمہارے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. اور اس کی دلیل بھی دیتا جاؤں, شاید آپ کے اپنی طرف سے بات کر لیں, کیونکہ ایک تو حدیث ہے مولا کی کہ یہ ہمارے غلام اور ہمارے شیعوں کے غلام ہیں, اور آقا کے سامنے جیسے غلام ہوتے ہیں آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. اور میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ جو بھی حسین ابن علی کی محبت دل میں رکھتا ہے اور حسین حسین کرتا ہے,
اور آل محمد کی اس کے دل میں محبت ہے، اس کا ایک فائدہ عرض کروں عزیزان محترم، جب اس کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے نا، جب حضرت عزرائیل اس کے پاس آتے ہیں نا، آپ نے اس بات پہ تو آپ کا اتفاق ہے، صاحب نے سنا ہے، پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک وہ میری اور میرے بھائی علی کی زیارت نہ کر دے۔ اس وقت تک کوئی شخص اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ اور میرا بھائی علی کو وہ بندہ دیکھ نہ لے، اور مومن دیکھے گا تو اب یہ ایسی کیفیت ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اس جملے کو محسوس کیجئے گا، جب آپ کے سامنے علی ہوگا تو مومن کی کیا کیفیت ہوگی۔ ابھی بھی جملہ نہیں سمجھے نا، میں اس کو ذرا کھول کے سمجھاؤں۔ اگر کسی کو کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو نا، کوئی سیاسی ہے، والدین ہیں، جو بھی آپ لے لیں، تو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، اس کے سامنے وہ اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ حضرت پھر آپ پریشان ہو گئے، وہی حضرت موسیٰ اور علامہ ہلی کا واقعہ تو سنایا آپ کو، بولتے ہیں تو پھر لمبی گفتگو ہوتی ہے، اور جب وہ حضرت عزرائیل آتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اس بندے کی روح کو قبض کیے جائے، مولا فرماتے ہیں خبردار، پہلے بھی اس نے دنیا میں بڑے مصائب جھیلے ہیں، یہ تکلیف اس کو نہ ہو۔ اور روح کیسے نکالے؟ جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جہاں پہ پھول اگے ہوئے ہیں، آل محمد امیر کائنات پیغمبر گرامی اسلام ملک الموت سے کہتے ہیں کہ فلان جگہ سے جا کر پھول لے کے آ، جب وہ پھول لے کے پھر اسی طرح ہاتھ مانگ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب حکم کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس وقت فرماتے ہیں کہ اس پھول کو اسے سونگا، جب وہ پھول سونگتا ہے تو اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹ جاتے ہیں، وہ انوار مقدسہ کی زیارت کرتا ہے، پھر مولا اس سے پوچھتے ہیں بتا یہاں رہنا ہے یا وہاں رہنا ہے؟ جیسے تمہارا یہاں دل کربلا کے لیے تڑپتا ہے، اگر تمہیں کوئی کہے کہ حسین ابن علی فی نفس نفیر تشریف فرما ہے تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت وہی شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے، جو روپے پیسے سے محبت کرتا ہے، جو والدین سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا، جو مختلف پریشانیوں میں پریشان ہوتا ہے، جب آل محمد کے نور کو دیکھتا ہے نا تو اس وقت کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آئے میرے آقا مولا امیر کائنات، ان کا جیسے گزارا ہوتا رہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ اور وہ پھول کے ذریعے اس کی جو ہے وہ روح جو ہے وہ قبض ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب اپنے موضوع سے ہٹ گئے، وہ ہٹا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ اس مومن کے ساتھ ہوگا جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، کہ حسین ابن علی پیغمبر گرامی اسلام نے جب ظاہری دنیا سے پردہ کیا تو حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کو بہت چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے نا، جملہ سنیے گا، اتنا چاہتے تھے نا، اور ان کے دل میں اتنی تڑپ تھی نا کہ حسین نے مصلی بچھا کر اللہ سے ہم شکل پیغمبر کو مانگا۔ ایک روایت فضیلت کی جناب علی اکبر کی عرض کروں اور اس کے بعد چند جملے ذکر مصیبت کے۔ کتنا سخی ہے حسین ابن علی، دنیا میں بھی رواج ہے کسی کے ہاتھ میں بچہ پیدا ہونا، جو بندہ جتنا مالدار ہے نا مانگنے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، ایسی بات ہے۔ کسی غریب کے گھر ہے تو ممکن ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، اگر کسی امیر کے ہاں بچے پیدا ہو تو اس کا معیار کچھ اور ہے۔ اب حسین کی ہوئی ہے دعا قبول، حسین کے گھر میں، مولا حسین کے گھر میں ہم شکل پیغمبر آیا ہے۔ جس طرح انسانوں کا لین دین رہتا ہے نا، اسی طرح لوگوں کا مدینے میں لین دین تھا۔
جب ولادت بشہادت ہوئی نا تو یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ اللہ نے حسین ابن علی کو ایسا فرزند عطا کیا جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ لوگ دیکھنے کے لیے جب آئے تو مولا حسین نے کہا ٹھہریے۔ 3 دن تک لوگ جمع ہو کر رہے۔ مولا حسین نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے۔ 3 دن تک حسین ابن علی کے دروازے پہ لوگ رہے، فقط اس لیے کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ تیسرے دن مولا نے کہا کہ سب سے پہلے وہ تشت لے کے آؤ جس تشت میں ہیرے اور جواہرات تھے۔ پہلے وہ ہیرے اور جواہرات کا تشت، ادھر سے مولا حسین نے کہا کہ تم سارے لائن بنا لو۔ بعد میں کہا کہ میرے فرزند کو لے آؤ۔ ایک صحابی کو مولا حسین نے خود اٹھایا اپنے ہاتھوں میں، جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تشت میں صحابی امام حسین نے تشت کو اٹھایا ہوا تھا اور مولا کہہ رہے تھے کہ میرے اکبر کی زیارت کرتے جاؤ، اور صحابی سے کہا کہ انہیں اکبر کا صدقہ دیتے جاؤ، میرے اکبر کی زیارت کرتے جاؤ۔ صحابی سے کہا کہ میرے اکبر کا صدقہ دیتے جاؤ۔ وہ صدقہ دیتے گئے، وہ بندے دیکھتے گئے، زیارت کرتے گئے اور لیتے گئے۔ یہ صدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ سے جملہ سنیے گا، جو لوگ صدیوں سے لوگوں کے مقروض تھے نا، اس شام قرض لینے والے اس دروازے پہ پہنچ گئے، ابھی جو اکبر کا صدقہ لیا ہمارا قرضہ دو۔ دکاندار تو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اگر کوئی بندہ قرض نہ دے رہا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جگاڑ میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پیسے ملے، مثلا گندم گا دیا اب اس کے پاس پیسے ہوں گے، یا کوئی فصل اٹھاتا ہے۔ تو جو مدینے میں بات پھیلی تھی نا، وہ جو صدقہ اکبر کا لے کے گئے تھے نا، ان کو پتا تھا حسین نے اتنا عطا کر دیا، اب ہمارا قرض پورا ہو گیا۔ تاریخ والوں نے لکھا اس کے بعد مولا حسین کے صدقے کے بعد وہاں اس محلہ میں مدینہ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو کسی کا مقروض ہو۔ اور آخر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے ہیرے اور جواہرات کی ضرورت نہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا بیٹا میرے ہاتھوں پہ دے۔ ایسے بھی مومن تھے۔ اور توجہ سے سنیے گا وہ بندہ کون تھا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہ ہیرے چاہیے نہ جواہرات چاہیے، فقط ایک لمحے کے لیے ہم شکل پیغمبر میرے ہاتھوں پہ دے۔ ہاتھوں پہ لے کر یہ زیارت کی، پھر دیا حسین ابن علی کو اور پھر سلام کر کے چلا گیا۔ بتاؤں وہ کون تھا؟ مولا حسین فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے، یہ جو آخر میں آیا نا جس نے ہیرے اور جواہرات نہیں لیے اور میرے اکبر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ خضر نبی تھا۔ اور ایک روایت ایک عیسائی ہے، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت یہیں سے رابطے مسائل بھی ہے، اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور بغل میں پیغمبر گرامی اسلام بھی تشریف فرما ہے، اور اس نے عالم خواب میں دیکھا، اس نے حضرت عیسیٰ کو سلام کیا اور حضرت عیسیٰ نے معرفی کی اور بتایا کہ یہ میرے بعد آخری نبی ہیں اور آپ ان کا کلمہ پڑھ لیں۔ جب یہ ملاقات ہوئی نا تو پیغمبر گرامی اسلام نے یوں ہاتھ کھجوروں کے تشت میں ڈالا اور اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب وہ بندہ اٹھا تو اس کے بعد کھجوریں تھیں، اس نے گنی، خواب میں اس نے گنی، جب اس نے خواب میں گنی نا تو 18 تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو سارا بتایا، اس طرح مدینے میں جاؤ اور ان کا جانشین ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی، اس کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھ لو۔ جب وہ عیسائی مدینے پہنچا، توجہ سے سنیے گا یہیں سے رابطے مسائل بھی ہے، جب وہ عیسائی مدینے پہنچتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ نے اس کو بتایا تھا وہیں ایک منبر تھا جہاں پہ محمد مصطفیٰ کا جانشین تشریف فرما تھا، بغل میں ایک تشت پڑا تھا جس میں کھجوریں تھیں، اس نے آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حسین ابن علی نے اسی طرح
ताश्ते खजूरों से उठाकर उस शख्स को दिया। उस शख्स ने पहला काम ये किया, उसको गिनना शुरू किया। गिनने के बाद जो ख्वाब में ली थी ना, वहीं की वहीं 18 निकली और कहने लगा कि मोहम्मद मुस्तफा के जानशीन हुसैन इब्न अली मुझे कुछ और खजूरें अता किए। उस वक्त मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, अगर मेरे नाना ने तुझे और दी होती तो मैं भी जरूर देता। यही गुफ्तगू हो रही थी। अब यहां से तवज्जो से सुनिए, यही गुफ्तगू हो रही थी। कलमा उसने पढ़ लिया, मुसलमान वो हो गया। इतनी ही देर में जनाब अली अकबर वारिद हुए। जब वारिद हुए ना, तो इस ईसाई ने उस वक्त जब मुसलमान हो चुका था, जब इस शख्स की नजर पड़ी है ना जनाब अली अकबर के चेहरे पे, बिला साख्ता इसकी जुबान से निकला, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उससे मौला हुसैन ने कहा कि ये रसूल नहीं, ये हम शक्ल पैगंबर है। उसके बाद मौला हुसैन ने कहा कि बंदे खुदा, तू मुझे ये बता कि अगर खुदा तुझे ऐसा फर्जांद दे और उसके पांव में कांटा लग जाए, अदादारों रोने गिराते हैं। मैं पहले भी याद कर चुका हूं, फिर बार बार इसलिए याद करता हूं, मुमकिन है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारी खबर सलग जाएगी। मौला हुसैन ने जब कहा ना कि अल्लाह तुझे ऐसा खूबसूरत बेटा दे और इसके पाँव में कांटा लग जाए तो क्या करेगा? वो शख्स रो के कहता है कि इसके पाँव में कांटा न लगे, मेरी आंखों में कांटा लग जाए। उस वक्त मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर के सारे मसाइल को बयान किया। अज़ादारों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हम शक्ल पैगंबर था ना, और हुसैन ने बड़ी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा से मांगा था। और रिवायात में मिलता है कि जब भी मौला हुसैन को याद आती थी ना अपने नाना की, तो अपने बेटे को बुला के ज़ियारत करते थे। और जब रुखसारों पे चूमते थे ना, और चुमने के बाद कहते थे मुझे वैसे खुशबू आ रही है जैसे मोहम्मद मुस्तफा से आती थी। अज़ादारों, मुझे एक बात बताया, अगर खुदा न खास्ता किसी का बच्चा बीमार हो जाए ना, तो और उनका अकेला वही हो, तो हर वालिदैन की यही कोशिश होती है, मेरी सारी की सारी ये दुनिया लग जाए लेकिन ये बच जाए। वो कर्ज लेंगे, वो अपना सब कुछ बेचेंगे, फिर कर्ज लेंगे। अगर उनको यकीन खुदा न खास्ता अगर वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो ना, और डॉक्टर भी कह दे कि अब ये बच नहीं सकता, खुदा न खास्ता ये बच नहीं सकता, अगर वो बच्चा अपने वालिदैन से किसी चीज की ख्वाहिश करे, अदादारों उसकी माँ जो इतनी मकरूल होने के बावजूद, इतने हालात सख्त होने के बावजूद अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अगर किसी के हाथ बर्तन भी उसको धोने पड़े ना, वो बर्तन धोने कबूल करती है। और उसकी यही आस होती है कि मेरे बेटे ने अभी आखिरी ख्वाहिश की है और उसके बाद ये दुनिया से ऐसे न चला जाए। अल्लाह जाने वो मंजर कैसा मंजर था। सवाल करने वाला अकबर था, हुसैन के पास चुप के अलावा कोई जवाब न था। और सवाल पता क्या था दादा? सवाल फकत पानी का था। जंग करके जब वापस पलटे हैं ना, तो कहा बाबा जान मुझे प्यास ने मार डाला है। हुसैन इब्न अली ने अपने लख्ते जिगर के तरफ देखा और देख के फरमाया कि मेरा बेटा अपनी जुबान मेरे मुंह में रख। ये उलमाए कराम से सुनते हैं ना। अब मैं यहाँ एक बात करता हूँ आपके रोने के लिए, यही काफी है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बाप कभी रुखसार चूमता है, कभी उसके होंठ चूमता है, कभी माथा चूमता है। अल्लामा अली नक्कल मरहूम के जुमले हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमाते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वालिद कभी रुखसार चूमता है, कभी होंठ चूमता है, कभी पेशानी चूमता है। होंठ उस वक्त चूमता है जब वो छोटा सा होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर रुखसार चूमता है। जब उसकी दाढ़ी आ जाती है, जब बड़ा हो जाता है,
پھر وہ اس کا ماتھا چومتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ حسین ابن علی نے در حقیقت جو کہا ہے نا اکبر تو اپنی زبان میرے منہ میں رکھ. حسین ترسا ہوا تھا اکبر کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے. عزادارو حسین کو کتنی محبت کے ساتھ اکبر کو مانگا تھا. عزادارو جب الوداع کیا نا, اور الوداع کے بھی 2 جملے پڑھ دوں. جب خیام میں گئے نا حسین ابن علی نے کہا اپنی اس ماں سے الوداع ہو جس نے تجھے 18 سال پالا ہے. اپنی ماں کے پاس ہے. جناب فضہ روایت کرتی ہیں, توجہ سے سنیں میری طرف دیکھنا عزادارو. جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ جب اکبر آئے نا خیام میں اجازت لینے کے لیے, اس وقت جناب ام لیلہ مصلی پہ تشریف فرما تھی. جب تک اکبر بولتا رہا جناب ام لیلہ جواب دیتی رہی. جب تک اکبر اپنی ماں سے گفتگو کرتے رہا جناب ام لیلہ جواب دیتی رہی. جناب فضہ کہتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. میری طرف دیکھے گا عزادارو. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اکبر کی آواز بند ہوئی نا, اس وقت جناب ام لیلہ مصلی سے اٹھ کر یوں ہاتھ مارنے لگی. عزادارو جب جوان بیٹا جاتا ہے نا مقتل کی طرف, اس ماں کے دل سے پوچھے کیا گزرتی ہے. جناب فضہ کہتی ہے ایسے ہاتھ مارتے مارتے اکبر کے رخساروں پہ جا کے لگے. ماتھا چوم کے کہتی ہے اکبر تیرے جانے کے بعد مجھے زندہ رہنے کی کیا ضرورت. عزادارو خیام سے جب الوداع ہوئے نا جناب علی اکبر کو رام برپا تھا. اور اس کے بعد جب آئے ہیں مولا حسین سے آخری الوداع کرنے کے لیے, جب پہلی مرتبہ چلے ہیں نا مقتل کی طرف, اس وقت حسین ابن علی نہ آہستہ آہستہ پیچھے چلنا شروع کیا. عزادارو جملہ سنیے گا. جناب علی اکبر جب چلے ہیں نا مقتل کی طرف, حسین آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو حسین ابن علی تھے. عزادارو گھوڑے کو واپس موڑا, اور واپس موڑنے کے بعد کہا بابا آپ سے میں نے اجازت طلب کی ہے, میں نے آپ سے رخصت مانگی ہے, آپ نے مجھے اجازت دی ہے, پھر آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں. اس میں مولا حسین رو کے فرماتے ہیں اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا وہ تجھے مقتل موت کی اجازت مانگتا, اس وقت تجھے پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کو اجازت کیسے دینی ہے. عزادارو چلے ہیں نا جب مقتل میں, بہت سارے مولانوں کو فنار کیا. ایک ظالم نے آگے بڑھ کے ایسا برچھی کا وار کیا, ہم شکل پیغمبر کے سینے پہ لگا. اب سینے سے جناب پہ سنبھل نہ سکے, دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو آخری سلام تھا. حسین نے جب وہ خیام چھوڑا اور حسین چلے نا جب مقتل کی طرف, عزادارو مقتل میں کتابوں میں یہ لکھا ہے حسین بیٹے کے لاش پہ ایسے آئے جیسے 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے. بس یاد